بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 46 اور بات کریں گے کتاب الرضاع میں ہم آخر میں کہ ایک شخص ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی بڑی ہے اور ایک بیوی بالکل چھوٹی نابالغہ دودھ پینے والی ہے، اور ایسا ہو گیا ہے کہ بڑی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی کو اپنا دودھ پلا دیا۔ تو اس صورت کے اندر پھر نکاح کا کیا حکم ہوگا، اور پھر جب نکاح اگر ٹوٹے گا تو اس کی وجہ سے دونوں بیویوں کے مہر کا کیا حکم ہوگا، اور آخر میں ایک مسئلہ یعنی رضاعت کے باب میں گواہی کا بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آخر میں ذکر کر دیں گے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ۔ یہاں سے یہ عبارت شروع میں یہ مسئلہ ہے کہ مرد کا دودھ اترایا اور اس کی سینے میں گوئے کہ اس کا دودھ اترایا، فَأَرْضَعَ صَبِيًّا اس نے ایک بچے کو پلا دیا، لم يتعلق به التحریم اس سے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی، لأنه ليس بلبن على التحقیق حقیقت میں یہ دودھ ہے ہی نہیں، اور اس کو جو دودھ کا نام دیا ہے، لبن کہا ہے، یہ صورتاً یعنی ایک ہونے کی وجہ سے کہا ہے۔ فلا يتعلق به النشوء والنمو دودھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چونکہ نشوونما اور بڑھوتری بچے کی نہیں ہوگی، اور دودھ سے ہوتی ہے، لہذا یہ دودھ نہیں ہے، اس سے نہیں ہوتی۔ لہذا یعنی یہ دودھ اس وجہ سے نہیں ہے اور اس کے ساتھ نشوونما اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ لأن اللبن انما يتصور دودھ ہوتا ہے حقیقی، اس کا تصور اما اسی چیز سے یعنی اسی شخص سے کیا جاتا ہے، یتصور منہ الولادہ یا اسی اور انسان سے کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ولادت کا تصور کیا جائے، یعنی جس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہو اسی سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے عورت نہ کہ مرد۔ وَإِذَا شَرِبَ الصَّبِيَّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ ایک بچہ اور ایک بچی ہے، مثلا انہوں نے بکری کا دودھ پی لیا، ایک ہی بکری کا، لم يتعلق به التحریم اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی کہ وہ آپس میں بہن بھائی بن سکیں اور ان کا پھر آپس میں نکاح کرنا ناجائز ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ لأنه لا جزئیت بین الآدمی والبہائم اس لیے کہ جانور اور انسان کے درمیان جزئیت تحقق نہیں ہوتی کہ عورت وہ بچے جو ہیں اس بکری کے جز بن گئے ہیں لہذا جزئیت ہو جائے، نہیں، انسان اور جانوروں میں جزئیت نہیں ہے۔ حرمت بے اعتبار اور جو حرمت رضاعت ہے وہ جزئیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بچہ جو دودھ پیتا ہے تو جس عورت کا دودھ پیتا ہے اس کا جز بن جاتا ہے، اور جز سے انتفاع حرام ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً مرد نے نابالغہ عورت کے ساتھ اور ایک بالغہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ بڑی عورت نے چھوٹی عورت کو یعنی چھوٹی بیوی کو دودھ پلا دیا، اپنی سوتن کو دودھ پلا دیا، حرمتا علی الزوج دونوں بڑی اور چھوٹی دونوں حرام ہو جائیں گی شوہر پر۔ وجہ یہ ہے لأنه يصير جامعا بین الام والبنت رضاعا اس لیے کہ یہ شخص ابھی شمار ہوگا جمع کرنے والا عورت کو اس کی ماں کو ایک ساتھ، کہ یہ آپس میں رضائی ماں بیٹی بن گئی ہیں یہ دونوں بیویاں، اور رضائی ماں بیٹی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وذالک حرام یہ حرام ہے، کالجمع بینہما نسبا اس طریقے سے نسبا میں ایک ماں اور ایک بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے نکاح تو دونوں کا ٹوٹ گیا ہے، اب آگے آئے گا مہر کا مسئلہ، بڑی بیوی کا مہر اور چھوٹی بیوی کا مہر۔ تو بڑی بیوی کے ساتھ اگر دخول کر لیا تھا تو پھر تو اس کو مہر ملے گا، لیکن اگر دخول نہیں کیا تو پھر اس کو مہر نہیں ملے گا، کیونکہ سبب بن گئی ہے وہ یہاں پر نکاح کے ٹوٹنے کا کہ اس نے دودھ پلایا ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کو مہر نہیں ملے گا۔ ثم ان لم يدخل بالكبيرة فلا مہر لها اگر بڑی عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا تو پھر اس کو مہر بھی نہیں ملے گا، لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها کہ اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اس کی طرف سے یعنی نشوز پایا گیا اور فرقت پائی گئی کہ اسی نے دودھ پلایا ہے۔
وللصغیرۃ نصف المہر، لیکن چھوٹی جو نابالغہ بیوی ہے اس کے لیے تو نصف مہر ہوگا. لأن الفرقۃ وقعت لا من جہتها، کیونکہ فرقت اس کی طرف سے واقع نہیں ہوئی، پلانے والی تو بڑی ہے. اشکال ہوا کہ بڑی نے دودھ پلایا لیکن پیا تو چھوٹی نے ہے نا، تو آگے اختیار یعنی جو ہے وہ چھوٹی کا تھا دودھ پینے یا نہیں پینے میں، تو اس نے تو پیا ہوا ہے، تو دودھ پینے کا جو عمل ہے وہ چھوٹی سے ہوا ہے، تو اس کو مار نہیں ملنا چاہیے کیونکہ کچھ غلطی تو اس کی بھی ہوگی. تو جواب دیتے ہیں کہ والارتزاء، جو دودھ پینا پایا گیا ہے چھوٹی کی طرف سے، وإن كان فعلا منها، اگرچہ اس چھوٹی کا فعل ہے، لیکن فعلها غیر معتبر فی اسقاط حقها، لیکن اس کے حق کو ساقط کرنے میں اس فعل کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ نابالغہ ہے اور نابالغہ کے اس طرح کے افعال کا اعتبار نہیں کیا جاتا. کما اذا قتلت مورثها، جیسے کہ نابالغہ عورت ہو اپنے وارث کو قتل کر دے، تو وارث کو قتل کرنے سے یہ خود اپنے مورث کو قتل کرنے سے یہ خود وراثت سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وراثت پھر بھی پائے گی، کیونکہ اس کا یہ فعل غیر معتبر ہے، قتل کا فعل غیر معتبر ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کا دودھ پینے کا فعل جو ہے وہ غیر معتبر ہے اس کے نابالغہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اس کو مہر ملے گا. یہاں تک تو بات یہ ہو گئی کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور مہر وہ دونوں کا کیسے لازم ہوگا تو اس کا ذکر ہو گیا. اب جب شوہر چھوٹی بیوی کا نصف مہر تو ہر حال میں دے گا بطریقے متع کے ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دخول ہوا نہیں، اس سے پہلے اس کا نصف مہر دے رہا ہے اور وہ بطریقے متع کے دے رہا ہے، لیکن یہ تو مہر گویا کہ بڑی بیوی کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس پر لازم ہوا نا. چھوٹی بیوی کا نصف مہر جو شوہر نے دیا، چلو بڑی کے ساتھ اگر دخول نہیں ہوا تو اس کا مہر تو ہے ہی نہیں، لیکن چھوٹی کا مہر تو شوہر کے اوپر لازم ہوا اور اس کا سبب تو بڑی بیوی بنی کہ اس نے دودھ پلایا. تو کیا یہ شوہر یہ نصف مہر جو چھوٹی بیوی کو اس نے دیا ہے یہ بڑی سے جا کر رجوع کر سکتا ہے، اس سے لے سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے اوپر یہ نصف مہر لازم ہوا ہے لہٰذا مجھے آپ دے دیں؟ تو اس حوالے سے اگلا یہ متن ہے، وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، کہ بڑی بیوی کے اوپر جا کر نصف مہر کا رجوع کرے گا، شرط ہے کہ ان کانت عمدت الفساد، اس کو فساد اس نے جان بوجھ کر کیا ہو، نکاح کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو. یعنی اس کو دو باتوں کا پتہ ہو، ایک یہ کہ یہ چھوٹی اس کی بیوی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو پتہ ہو کہ میں اگر اس کو دودھ پلاؤں گی تو ہم دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس کے باوجود پلاتی ہے، تو مطلب یہ کہ یہ ضامن ہے اور اس نے خود ہی شوہر کے اوپر گوئے کے نکاح کو توڑ کر مہر کو لازم کیا ہے. لیکن اگر اس کو نہیں پتا، یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی ہے یا نہیں، یا یہ نہیں پتا کہ میرے دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اور مجبوری میں اس نے دیکھا کہ بچی ہے چھوٹی ہے وہ رو رہی ہے، اور اس نے غذائیت کے طور پر اس کو سیر کرنے کے لیے بھوک کی حالت میں اس کو دودھ پلا دیا، تو اس میں بظاہر نہیں لگتا کہ وہ نکاح کو توڑنے کا قصد کر رہی ہو، اس لیے اس صورت کے اندر یہ بیوی ضامن نہیں ہوگی. یہ ہے شیخین کے نزدیک. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، دونوں صورتوں کے اندر چاہے اس نے قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو، چونکہ یہ سبب بنی ہے اس نکاح کے توڑنے کا، مہر کے لازم کرنے کا، لہذا شوہر سے جا کر رجوع کرے گا اور یہ نصف مہر کی ضامن ہوگی. فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اگر اس کو نکاح کے فاسد کرنے کا یعنی پتہ نہیں تھا یا جان بوجھ کر اس نے فاسد نہیں کیا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے. وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَأَةٌ، اگر جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ چھوٹی یہ میرے اس شوہر کی بیوی ہے، پھر بھی یہ ضامن نہیں ہوگی کیونکہ فساد اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یرجع فی الوجہین، دونوں صورتوں کے اندر یہ یعنی شوہر اپنی اس بڑی بیوی کی طرف نصف مہر کے ساتھ رجوع کرے گا. دونوں صورتیں، فساد کا وہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہو نکاح کو فاسد، یا نہ جان بوجھ کر نہ کیا ہو. بس صحیح ہو ظاہر الروایہ، لیکن مفتہ بھی قول ظاہر الروایہ کا ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر اگر اس نے فاسد کیا ہے نکاح پھر تو ضامن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. انہا، شیخین کی طرف سے جو دلیل ہے دی جا رہی ہے کہ اگرچہ وَإِنْ أَكَّدَتْ مَا كَانَ عَلَى شَرْفِ السُّقُوطِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ، کہ وہ چیز جو
جو سقوط کے محل میں تھی اور ساقط ہونے کا اس میں گمان بھی تھا، یعنی وہ نصف مار جو چھوٹی بیوی کو دی ہے وہ ساقط بھی ہو سکتا تھا شوہر سے، اس طور پر کہ وہ بچی بڑی ہوتی اور وہ اگر شوہر کا جو دوسری شادی سے کوئی بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی تو اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اس کی طرف سے زیادتی اور اس کی طرف سے نشوز پایا گیا اور اس کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا اور اس کو مہر بھی نہ ملتا۔ تو یہ دیکھیں یہ مار ساقط ہونے کے مال میں تھا کہ ساقط بھی ہو جاتا شوہر سے، لیکن اس بڑی عورت نے دودھ پلانے کی وجہ سے پکا کر دیا اس کو، جو چیز ساقط ہونے کے مال میں تھی اس کو مزید مضبوط کر دیا۔ وذالک یجری مجری الاتلاف، اور جو چیز سقوط کے مال میں تھی اس کو پکا کرنا یہ گویا کہ ایک تلف کرنے اور اس کے مال کو ہلاک کرنے کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے قائم مقام ہے۔ تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت وہ ہے کہ اس نے ایک چیز کو پکا کر دیا، لیکن ایک طرف تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس نے پکا کر دیا اس نصف مار کو، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اس نے مباشرتاً نہیں کیا کہ جا کر سیدھے سیدھے شوہر کے اوپر نصف مار لازم کر دیا، اس نے ایسا تو نہیں کیا، اس نے تو چھوٹی بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو وہ دودھ پلانا اس مہر کو جا کر لازم کرنا تو نہیں ہے، دودھ پلانا نکاح کو جا کر بالقسط فاسد کرنا تو نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ لاکنہا مسببۃ فیہ، لیکن نکاح کے توڑنے میں یہ عورت صرف سبب کو پیدا کرنے والی ہوئی ہے، یہ سبب بنی ہے، نہ کہ مباشر ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر جا کر خود بالفعل ایک کام کرنا، اس میں اگر اس کا قصد ہو یا نہ ہو وہ ضامن ہوتی ہے اور وہ علت بنتی ہے، وہ ضامن ہوتی ہے، لیکن جہاں پر سبب بن رہی ہو، یعنی کوئی چیز سبب بن رہی ہو تو اس میں پھر تعدی کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ کنویں کی مثال ابھی انشاءاللہ ہم دیں گے کہ اس میں اگر ساتھ ساتھ تعدی اور زیادتی پائی جائے تو تب جا کر اس کی وجہ سے وہ زمان آتا ہے، اگر سبب بننے کے ساتھ ساتھ تعدی نہیں پائی جاتی تو صرف سبب بننے سے زمان نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ عورت سبب کے درجے میں ہے کہ نکاح کے توڑنے کا یہ سبب ہے، بالفعل یہ مباشر نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ بالفعل یہ مباشر نہیں ہے بلکہ سبب بنی ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اما لأن الارضاع لیس بافساد للنکاح وضعا، کہ یہ جو دودھ پلانا ہے یہ وضع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ نکاح کو فاسد کرنے کے لیے تو نہیں ہے، دودھ پلانے سے نکاح فاسد بالفعل تو نہیں ہوتا، وانما ثبت ذلك باتفاق الحال، وہ جو نکاح پھر آگے جا کر ٹوٹ گیا تو وہ تو ایک اتفاقی معاملہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے وہ نکاح ٹوٹا کہ دونوں آپس میں ماں بیٹی بن گئی، اور ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، وہ تو ایک اتفاقی ایک واقعہ ہوا، ورنہ دودھ پلانا تو نکاح وضع کے اعتبار سے نکاح کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ او لأن افساد النکاح لیس بسبب لالزام المہر، دوسرا مہر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ عورت سبب بنی ہے، کیونکہ مہر کو لازم کرنا حقیقت میں جو نکاح کو فاسد کرنا ہے نا، اگر کسی نے کسی کا نکاح فاسد کر دیا تو حقیقت میں نکاح کا فاسد کرنا یہ مہر کو لازم کرنے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ نکاح اگر فاسد ہوتا ہے تو اس سے تو مزید مہر ساقط ہونا چاہیے، مہر لازم ہونے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے نکاح کا فاسد کرنا، بل ہوا سقوط سبب لسقوط ہی، بلکہ نکاح کا افساد نکاح کو فاسد کرنا تو مہر کو ساقط کرنے کا سبب ہے، سمجھ گئے؟ الا، لیکن یہ ہے کہ اچھا مہر کو ساقط کرنے کا سبب کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ روزہ جو ہے وہ غیر متقوم ہوتی ہے، وہ مال نہیں ہے، ضرورت کی حد تک صرف اس کو متقوم بنایا گیا تھا کہ اس سے آگے توالد اور تناسل ہو، لیکن جو ہی نکاح مثلا فاسد ہو گیا تو وہ دوبارہ غیر متقوم ہوگی، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مہر ساقط ہو، کچھ بھی لازم نہ ہو، کیونکہ وہ ہے ہی غیر متقوم چیز، تو دیکھیں نکاح کا فاسد کرنا مہر کو لازم نہیں کرتا وضع کے اعتبار سے، تو گویا کہ یہ عورت نے بالفعل جا کر شوہر کے اوپر نصف مہر کو لازم نہیں کیا، جو کام اس نے کیا ہے وہ کام جو ہے وہ بالفعل جا کر وہ مہر کو لازم کرنے والا یا بالفعل جا کر نکاح کو فاسد کرنے والا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اب یہ گویا کہ صرف یہ عورت سبب بنی ہے، کیونکہ نصف مہر جو ہے وہ یجب بطریق المتعۃ علی ما عرف، جیسے کہ قبل میں ہم نے ذکر کر دیا کہ اگر
قبل دخول ہو جائے یا فرقت قبل دخول ہو جائے اور تو اس صورت کے اندر نصف مہر ہوتا ہے. اگر مہر متعین ہو تو نصف ہوتا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر متع ہوتا ہے, یعنی 3 کپڑے دینے پڑتے ہیں اور یہ واجب ہے. تو یہاں پر نکاح ٹوٹ چکا, چاہے عورت نے زیادتی کی یا نہیں کی, وہ جس طرح بھی ہوا نکاح ٹوٹ گیا. عورت ایک سبب کے درجے میں تھی, نکاح فاسد ہوا, دونوں جدا ہو گئیں اور شوہر کے اوپر چھوٹی بیوی کے لیے نصف مہر بطریق متع کے شریعت کی طرف سے لازم ہو گیا. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ کے تحت. تو جب مہر لازم ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے عورت سبب بنی ہے, اس سبب کے اندر عورت کی طرف سے کوئی زیادتی پائی گئی ہے نہیں, تو لہٰذا جہاں پر عورت کی طرف سے تعدی پائی جائے گی تو ہم اس کے اوپر مہر لازم کر دیں گے, اور جہاں پہ تعدی نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر لازم نہیں کریں گے. اور تعدی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ اس کو فساد کا پتہ ہو. جب فساد کا پتہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہاں آپ کو فساد کا پتہ تھا اور آپ سبب بنی ہے نکاح کے توڑنے کا, تو اب آپ نصف مہر دے دیں جو شوہر پہ لازم ہوا ہے. اور جہاں پہ اس کو فساد کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ وہ ضامن بھی نہیں ہوگی. لیکن من شرط ہی ابطال النکاح, فرماتے ہیں کہ یہ جو نصف مہر شوہر کے اوپر لازم ہوا ہے اس کی شرط کیا تھی؟ نکاح کا باطل کرنا. نکاح کو باطل کس نے کیا ہے؟ عورت کے اس فعل نے کیا ہے جو دودھ پلانے کی وجہ سے اس نے وہ فعل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ مُسَبِّبَةً, جب یہ عورت سبب کو پیدا کرنے والی ہوگی, نکاح کے توڑنے کا سبب بنانے والی ہوگی, تو فرماتے ہیں یشترط فیہ التعدی, اس میں تعدی کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں پہ تعدی ہوگی, زیادتی عورت کی طرف سے ہوگی تو وہ ضامن بھی ہوگی مہر کی, ورنہ نہیں ہوگی. کہ حفر البئر, جس طریقے سے کنواں کھودنا, اگر کوئی آدمی اپنی ملکیت میں کنواں کھودتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں کوئی گر کر مر گیا تو اس کی دیت اس پر لازم ہو. وجہ یہ کہ وہ اپنے کام کے لیے, اپنی کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے کنواں اس نے کھودا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کسی کے قتل کا سبب بنا. لیکن اگر کسی دوسرے کی ملکیت میں یا راستے کے اندر جا کر کسی دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودے گا تو اس سے واضح پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ اس نے کیا کیا, سبب بنا ہے ایک بندے کے گر کر مر جانے کا, اور اس میں تعدی بھی پائی جاتی ہے. پہلی صورت میں تعدی نہیں ہے اپنی ملکیت میں کھودنے میں, لیکن دوسری صورت میں تعدی ہے. تو لہٰذا جہاں پر تعدی ہوگی تو دیت لازم ہوگی, جہاں پہ تعدی نہیں ہوگی تو دیت بھی لازم نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی اس عورت کے اندر جہاں پر تعدی ہوگی تو اس جگہ پر اس پر مہر لازم ہوگا, جہاں پر نہیں ہوگی تو لازم نہیں ہوگا. ثم انما تکون متعدیۃ, فرماتے ہیں کہ یہ تعدی کرنے والی, زیادتی کرنے والی کب شمار ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عورت اس وقت شمار ہوگی اذا علمت بالنکاح, ایک تو اس کو نکاح کا پتہ ہو کہ یہ چھوٹی اس کی بیوی ہے میرے شوہر کی, وقصدت بالارضاء فساد, اور دوسرا یہ کہ وہ دودھ پلانے سے نکاح کو فاسد کرنے کا ہی قصد کرتی ہو کہ میں اس لیے پلا رہی ہوں تاکہ نکاح ٹوٹ جائے, تو پھر اس صورت کے اندر اس پہ مہر لازم ہوگا. اما اذا لم تعلم بالنکاح, البتہ اگر اس کو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے, او علمت بالنکاح ولکنها قصدت دفع الجوع والهلاك, لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ اس کو نکاح کا تو پتہ ہے, ٹھیک ہے, نکاح کا اس کو پتہ ہے, لیکن اس کا ارادہ نکاح کو ختم کرنے کا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, چھوٹی رو رہی تھی, اس کی بھوک دفع کرنے کا قصد ہے, اور اسی طریقے سے اس کو یعنی چھوٹی کو ہلاکت سے, بھوک کی وجہ سے ہلاک ہونے سے بچانے کا قصد ہے, الافساد, نکاح کو فاسد کرنے کا قصد نہیں ہے, تو لا تکون متعدیہ, تو وہ متعدی نہیں ہے, زیادتی کرنے والی نہیں ہے. انہا مأمورۃ بذالک, کیونکہ اس کا تو اس کو حکم دیا گیا کہ چھوٹی کی پرورش کرے. لو علمت بالنکاح ولم تعلم بالفساد لا تکون متعدیۃ ایضا, اور اگر اس کو پتہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے چھوٹی بیوی کے ساتھ اور فساد کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس صورت کے اندر بھی وہ متعدی نہیں ہے, اس صورت کے اندر بھی وہ کہ زیادتی کرنے والی نہیں ہے. تو یہاں تک یہ بات شیخین کی جو متن کی ہے اس کی دلیل بن گئی, اور وہ یہی ہے, ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اگر اس کو فساد کا قصد اس کا تھا تو اس صورت کے اندر شوہر اس سے جا کر نصف مہر لے گا, اور اگر فساد کا قصد نہیں تھا تو پھر شوہر جا کر اس سے نہیں لے گا, اگرچہ اس کو پتہ ہو کہ چھوٹی اس کی بیوی ہے. یہ دلیل ہوگی یہاں پر. اور آگے ایک اشکال ہے, اشکال یہ ہے کہ عورت کو نکاح کے فاسد ہونے کا قصد نہیں تھا یا نکاح کے فاسد ہونے کا علم نہیں تھا, تو اس وجہ سے ہم اس کو معذور کیوں سمجھیں؟ دارالاسلام میں تو اس طرح کی موٹی موٹی باتوں کا تو پتہ لگنا چاہیے نا, کہ اگر میں اس کی اپنی سوتن کو یعنی شوہر کی بیوی کو دودھ پلاؤں گی تو اس سے میرا نکاح بھی چلا جائے گا, اس کا بھی چلا جائے گا, تو اس کا پتہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ جہالت اس کی کافی نہیں ہوگی, لہٰذا اس کے اوپر مہر ہر صورت کے اندر لازم ہونا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ھذا منا اعتبار الجہلی, ھذا اشارہ اور اعتبار الجہلی مشارن لے مل کر دونوں یہ بن جائیں گے مبتدا,
لدفع قصد الفسادی خبر بن جائے گی. فرماتے ہیں ہذا منا اعتبار الجال، یہ جو ہم نے جہالت کا اعتبار کیا کہ اگر اس کو پتہ نہ ہو نکاح کے فاسد ہونے کا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر مہر لازم نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ کس لیے کیا ہم نے؟ لدفع قصد الفساد، فساد جو قصد ہوتا ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے کیا، لا لدفع الحکم، حکم کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس نے جو کام کیا ہے یعنی دودھ پلایا ہے تو نکاح تو شرعی حکم سے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، مہر بھی لازم ہو جائے گا. لیکن ہم یہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹے گا، اس جگہ پہ پھر اس نکاح کو فاسد کرنے کا قصد بھی نہیں ہوگا نا. جب ایک چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مجہول ہے اس سے کہ بھئی میرے دودھ پلانے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا یا ٹوٹے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پلا دیا، تو اس جگہ پہ پھر اس کا نکاح کو فاسد کرنے کا قصد بھی تو نہیں ہے نا. ہاں اگر اس کو پتہ ہوتا کہ ہاں میرے دودھ پلانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، پھر اگر وہ جان بوجھ کر دودھ پلاتی ہے نکاح کو توڑنے کے قصد سے، تو وہاں پر پھر قصد پایا جاتا ہے. یہاں پر تو قصد نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو پتہ نہ ہونا یہ ہم حکم کو دفع کرنے کے لیے نہیں، حکم تو بہرحال لازم ہو گیا، دیکھیں نکاح ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی مار بھی لازم ہو گیا، لیکن اس عورت کے قصد کو تو ہم دور کر سکتے ہیں اس سے نا، کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں ہے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا قصد نہیں ہے نکاح کو توڑنے کا. بس جب قصد نہیں ہے تو ضامن بھی نہیں ہوگی. بس اس کام کے لیے، صرف اس کے فساد کے قصد کو دفع کرنے کے لیے ہم نے اس کی جہالت کا اعتبار کیا ہے، ورنہ دوسری طرف سے تو اس کو مجہول نہیں ہونا چاہیے، اس کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. ولا تقبل فی الرضاع شہادت النساء منفردات وانما یثبت بشہادت رجلین او رجل وامرأتین. آخر میں مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رضاعت کے معاملے میں مثلا کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے، اس لڑکی کو فلاں عورت نے دودھ پلایا ہے، لہٰذا اس عورت کے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہے. اگر نکاح ہو چکا ہے تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ کا نکاح درست نہیں ہے کیونکہ آپ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، آپ کو فلاں عورت نے دودھ پلایا ہے. تو اس جگہ پر جو گواہی آ کر کوئی بندہ دیتا ہے رضاعت کے اوپر، تو اس میں کس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ صرف عورتوں کی گواہی اس میں قبول نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، بلکہ دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی اس میں ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یثبت بشہادۃ امرأۃ واحدۃ، ایک عورت کی گواہی بھی اس میں کافی اور اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اذا كانت موصوفۃ بالعدالہ، جب بشرط کہ وہ عورت عدالت کے ساتھ موصوف ہو، یعنی عادلہ عورت ہو اور فاسقہ نہ ہو، تو اس کی ایک کی بھی خبر سے بھی ہو جائے گی. لأن الحرمۃ حق من حقوق الشرع، فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت، نکاح کا حرام ہونا، یہ شریعت کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور شرعی حقوق میں صرف ایک آدمی کی گواہی اور خبر بھی کافی ہو جاتی ہے. فیثبت بخبر الواحد، ایک کی خبر سے بھی وہ ثابت ہو جائے گا. دلیل دیتے ہیں کہ کمن اشترى لحما، کسی نے گوشت خریدا، اخبر واحد، ایک آدمی نے اس کو خبر دی کہ انه ذبیحۃ المجوسی، تو کافر اور آتش پرست کا ذبح کیا ہوا ہے اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، تو لہٰذا اس شخص کے لیے پھر یہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے. دیکھیں ایک کی خبر سے ہو گیا. تو یہاں پر بھی حرمت رضاعت شرعی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر ایک کی گواہی کافی ہے. ہاں جہاں پر حقوق العباد ہو تو وہاں پر پھر دو کی گواہی ضروری ہوتی ہے، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یعنی گواہی کی پوری تعداد اور مقدار کو ہونا ضروری ہے. جبکہ یہاں پر تو مسئلہ ہی شرعی ہے اور اس کے اندر ایک کی خبر بھی کافی ہے. ولنا، احناف فرماتے ہیں کہ ان ثبوت الحرمت لا يقبل الفصل عن زوال الملک فی باب النکاح، کہ حرمت کا ثبوت، یعنی حرمت رضاعت کی وجہ سے نکاح کا جو حرام ہونا ہے، اس کا ثبوت وہ ملکیت کے زائل ہونے سے جدائی کو قبول نہیں کرتا. جو ہی ادھر سے حرمت ثابت ہوگی ادھر سے نکاح ٹوٹ جائے گا. فی باب النکاح، نکاح کے باب میں فوری طور پر اس عورت سے ملکیت شوہر کی زائل ہو جائے گی جب سے حرمت ثابت ہوگی. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، حرمت کا ثابت ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اور دوسری طرف ہے ملکیت کا زائل ہونا، یہ ہے بندے کا حق، اس کا شوہر کا حق. تو دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے حرمت رضاعت، یہ شرعی مسئلہ، چلو یہاں پر تو ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے. دوسری طرف ہے ملکیت کا زائل ہونا، اور ملکیت کا زائل ہونا وہ شوہر کا حق ہے، بندے کا حق ہے. تو بندے کے حق کو دیکھا جائے تو دو گواہوں کو ہونا ضروری ہے، شریعت کے حق کو دیکھا جائے تو ایک گواہی بھی کافی ہے. تو لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ اب ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر شریعت کا حق یعنی حرمت رضاعت، حرمت اس کے آتے ہی فوری طور پر بندے کا حق بھی زائل ہو جاتا ہے،
تو وہاں پر پھر بندے کے حق کو ترجیح دے کر 2 گواہوں کو ہم لیں گے. تو یہاں پر ایسا ہی ہے کہ بندے کا حق حرمت رضاعت آتے ہی بندے کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ملکیت زائل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم بندے کے حق کو ترجیح دیتے ہوئے 2 گواہوں کو لازم کریں گے. اور جہاں پر مثال دی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے گوشت کے اندر دیکھیں بندے کا حق کیا ہے، اس کی ملکیت اس سے زائل ہو جائے، اور شرعی حکم کیا ہے کہ اس کے اندر اس کا کھانا حرام ہو گیا. تو حرمت شرعی حق ہے گوشت میں، اور ملکیت کا زائل ہونا یہ بندے کا حق ہے. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ حرمت آتے ہی، یعنی گوشت کے اوپر حرمت آتے ہی فوری طور پر اس کی ملکیت بھی اس سے زائل ہو جائے، نہیں، بلکہ ملکیت کے اندر ہوتا ہے. جیسے اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ ایک شخص کافر تھا، اس کی شراب کسی دوسرے کے پاس تھی یا اس کی ملکیت میں شراب تھی. جو ہی یہ اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شراب کے اوپر حرمت آ گئی، شرعی حکم ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملکیت سے بھی وہ نکل گئی، نہیں، بلکہ ملکیت میں تو ہے. تو وہاں پر دیکھیں حرمت آتے ہی فوری طور پر بندے کا حق زائل نہیں ہوتا. جب زائل نہیں ہوتا تو وہاں پر شرعی حکم کو ترجیح دیتے ہوئے ایک کی گواہی بھی کافی ہے. اس لیے وہاں پر ایک کی گواہی کافی ہے، نکاح کے اندر ایک کی گواہی کافی نہیں ہے، کیونکہ بندے کا حق اس میں فوری طور پر زائل ہو رہا ہے. ابطال الملک لا یثبت، اور لہٰذا ملکیت جہاں پر زائل ہو رہی ہے، باطل کی جا رہی ہے، وہاں پر وہ بندے کا حق ہے، وہ 2 آدمیوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے ہی ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بخلاف لحم، بخلاف گوشت کے، یا نہ حرمت التناولی، کیونکہ وہاں پہ اس گوشت کو کھانے کی جو حرمت ہے، تنفق عن زوال الملکی، وہ ملکیت کے زائل ہونے سے جدا ہے. مطلب کہ حرمت آ بھی جائے گی پھر بھی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوتی. تو فاتوا بامر دینی، تو اس کو پھر ایک امر دینی اور ایک شرعی حق سمجھتے ہوئے وہاں پر ایک آدمی کی گواہی کو بھی کافی کر کے اس کو حرام قرار دیا جائے گا. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ کتاب الرضا اپنے اختتام کو پہنچی، اور آخر میں یہ 2 اہم مسائل تھے جو ایک ہی سبق کے اندر ہمیں ذکر کرنے پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.